بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے جو ہم موضوع شروع کر رہے ہیں وہ ہے حج و عمرے کا طریقہ اور دعائیں۔ اس کے اندر ہم جان سکیں گے کہ حالت احرام میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، اور تلبیہ کب کہی جائے گی، اور حالت احرام میں کون سی چیزیں حلال اور حرام ہیں، کون سی چیزیں مکروہ و مباح ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی تفصیلات سننے کو ملے گی۔ تو آج ہمارا پارٹ 1 ہے، حصہ پہلا۔ اس کے اندر ہم جانیں گے عمرہ کرنے والوں کے لیے 52 نیتیں کرنا، اور دوسرا ہے احرام باندھنے والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرامین، اور تیسرا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا احرام باندھنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں عمرہ کرنے والوں کے لیے 52 نیتیں۔ پہلی نیت ہے کہ صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے عمرہ کروں گا۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں۔ دوسرا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پیروی میں عمرہ کروں گا، اور تیسرا ہے ماں باپ کی رضامندی لوں گا، اور نمبر 4 پر ہے مال حلال سے عمرہ کروں گا۔ نمبر 5 پر ہے چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعائیں کرواؤں گا۔ دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسروں کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 111 پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا، اے موسیٰ، مجھ سے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ عرض کی الہی وہ منہ کہاں سے لاؤں؟ یہاں انبیاء علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، ورنہ وہ یقیناً ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ فرمایا اوروں سے دعا کرا کہ اس کے منہ سے تو نے گناہ نہ کیا۔ نمبر 6 پر ہے کہ حاجت سے زیادہ اخراجات رکھ کر رفقاء پر خرچ اور فقراء پر صدقہ کر کے ثواب کماؤں گا۔ اور نمبر 7 پر ہے زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ اور نمبر 2 کے اندر جز جو ہے فرمایا، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اس سے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا۔ اور نمبر 8 پر جو نیت ہے وہ ہے دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا، اس سے فرشتے ساتھ رہیں گے۔ گانے باجے اور لغویات کا سلسلہ رکھا تو شیطان ساتھ رہے گا۔ نمبر 9 پر ہے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نیز فضائل دعا صفحہ 220 پر ہے، مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، غیر موجودگی والی دعا نہایت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے حق میں تیری دعا قبول، اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت حاصل ہو۔ نمبر 10 پر جو نیت ہے کہ سب کے ساتھ اچھا گفتگو کروں گا، اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ نمبر 11 پر ہے پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا۔ اور نمبر 12 پر ہے اپنے رفقاء کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے آرام وغیرہ کا خیال رکھوں گا، غصے سے بچوں گا، بیکار باتوں میں نہیں پڑوں گا، لوگوں کی ناخوشگوار باتیں برداشت کروں گا۔ نمبر 13 پر ہے تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی ہی سختی کریں میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ بارے شریعت کے اندر بتایا گیا بدوؤں اور سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کریں بھی تو ادب سے برداشت کریں، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ، اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں میل لائے،
اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔ نمبر 14 پر ہے بھیڑ کے موقع پر بھی لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، اس کا خیال رکھوں گا، اور اگر خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ اور نمبر 15 پر ہے مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا۔ نمبر 16 پر ہے کہ سفر کی سنتوں اور آداب کا حتی الامکان خیال رکھوں گا۔ نمبر 17 پر ہے احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا۔ اسلامی بھائی بلند آواز سے کہے اور اسلامی بہن پست آواز سے۔ اور نمبر 18 پر ہے مسجدین کریمین، بلکہ ہر جگہ ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھوں گا اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھوں گا۔ اسی طرح نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا اور باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا۔ نمبر 19 پر ہے جب جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا۔ اور نمبر 20 پر ہے کہ کعبہ مشرفہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا، اللہ پاک ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اور نمبر 21 پر ہے دوران طواف مستحبات پر جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں وہاں اپنی اور ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ نمبر 22 پر ہے جب جب آب زمزم پیوں گا ادائے سنت کی نیت سے قبلہ رو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر چوس چوس کر 3 سانس میں پیٹ بھر کر پیوں گا، پھر دعا مانگوں گا کہ وقت قبول ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زمزم کو پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ اور نمبر 23 پر ہے کہ ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجیے کہ محبت اور شوق کے ساتھ کعبہ اور رب کعبہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں اور اس کے متعلق سے برکت پا رہا ہوں، اور اس وقت یہ امید رکھیے کہ بدن کا ہر وہ حصہ جو کعبہ مشرفہ سے مس ہوا انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اور 24 پر نیت کیجیے کہ غلاف کعبہ سے چمٹتے وقت یہ نیت ہو کہ مغفرت و عافیت کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں، جیسے کوئی خطا کار اس شخص کے کپڑوں سے لپٹ کر گر گراتا ہے جس کا وہ مجرم ہے، اور خوب عاجزی کرتا ہے کہ جب تک اپنے جرم کی معافی اور آئندہ کے امن و سلامتی کی ضمانت نہیں ملے گی دامن نہیں چھوڑوں گا۔ غلاف کعبہ وغیرہ پر لوگ کافی خوشبو لگاتے ہیں، لہذا احرام کی حالت میں احتیاط کی جائے۔ اور 25 پر ہے کہ رمی جمرات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت یعنی موافقت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل شیطان کو رسوا کر کے مار بھگانے اور خواہشات نفسانی کو رجم یعنی سنگسار کرنے کی نیت کیجیے۔ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ایک حاجی سے پوچھا کہ تو نے رمی کے وقت نفسانی خواہشات کو کنکریاں ماری یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر تو نے رمی ہی نہیں کی، یعنی رمی کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ 26 پر ہے طواف سعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا، جان بوجھ کر کسی کو اس طرح دھکے دینا کہ ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی اور جس کو ایذا پہنچائی اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ بزرگوں سے منقول ہے ایک دا کی یعنی معمولی سی مقدار اللہ عز و جل کے کسی ناپسندیدہ فعل کو ترک کر دینا مجھے 500 نفلی حج کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ 27 پر ہے علماء و مشائخ اہل سنت کی زیارت و صحبت سے برکت حاصل کروں گا اور ان سے اپنے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ 28 پر ہے عبادات کی کثرت کروں گا، بالخصوص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کروں گا۔ اور 29 پر ہے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا رہوں گا اور صرف اچھی صحبت میں رہوں گا۔ نمبر 30 پر ہے واپسی کے بعد گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا
نیکیوں میں خوب اضافہ کروں گا اور سنتوں پر مزید عمل بڑھاؤں گا۔ 31 پر ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے یادگار مقامات کی زیارت کروں گا۔ 32 پر نیت کیجئے سعادت سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ اور 33 پر نیت کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا، نیا لباس، سر پر نیا سربند، نئی ٹوپی اور اس پر نیا عمامہ شریف باندھوں گا، سرما اور عمدہ خوشبو لگاؤں گا۔ 34 پر ہے اللہ عز و جل کے اس فرامین عالی شان وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اور 35 پر ہے اگر بس میں ہوا تو اپنے محسن و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں گا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں لرزتا کانپتا آنسو بہاتا حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رنگ ان کا بدل جاتا اور جھک جاتے۔ حضرت سیدنا امام مالک سے کسی نے حضرت سیدنا ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں جن حضرات سے روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہیں، میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا۔ میں نے ان میں جب تعظیم مصطفیٰ عشق حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے احادیث مبارکہ روایت کرنی شروع کی۔ اور 37 پر نیت کیجئے کہ 36 پر جو ہے نیت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہی دربار میں ادب و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ درد بھری درمیانی آواز میں سلام عرض کروں گا۔ 37 پر حکم قرآنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ بنزل ایمان اور اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ اور قدرے دھیمی رکھوں گا۔ 38 پر ہے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں کی تکرار کر کے شفاعت کی بھیک مانگوں گا۔ اور 39 پر ہے کہ شیخین کریمین کی عظمت والی بارگاہوں میں بھی سلام عرض کروں گا۔ اور 40 پر ہے کہ حاضری کے وقت ادھر ادھر دیکھتے اور سنہری جالوں کے اندر جھانکنے سے بچوں گا۔ اور نمبر 41 پر ہے کہ جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا تھا ان کا سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کروں گا۔ 42 پر نیت کیجئے سنہری جالیوں کی طرف پیٹھ نہیں کروں گا۔ 43 پر نیت کیجئے جنت البقیع کے مدفونین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ 44 پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کروں گا۔ دعائے احصال ثواب کروں گا، جبل احد کا دیدار کروں گا۔ 45 پر نیت کیجئے کہ مسجد قباء شریف میں حاضری دوں گا۔ 46 پر نیت کیجئے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے در و دیوار پتھر و غبار اور وہاں کی ہر شے کا خوب ادب و احترام کروں گا۔ اور حضرت سیدنا امام مالک نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ طیبہ میں کبھی قضاء حاجت نہ کی بلکہ آپ ہمیشہ حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے، البتہ حالت مرض میں مجبوری کی وجہ سے آپ معذور تھے۔ اور 47 پر نیت کیجئے کہ مدینہ منورہ کی کسی بھی شے پر عیب نہیں لگاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہر وقت روتا اور معافی مانگتا رہتا۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا تو بولا میں نے ایک دن مدینہ منورہ کی دہی کو کھٹا اور خراب کہہ دیا، بس اسی سبب سے میری نسبت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب ہوا یعنی ڈانٹ پڑی
کہ دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے نگاہ محبت سے دیکھ محبوب کی گلی کی ہر شے عمدہ ہے۔ اور 48 پر نیت کیجئے عزیزوں اور اسلام بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے آب زمزم، مدینہ منورہ کی کھجوریں اور سادہ تسبیح وغیرہ دوں گا یا وہاں سے لا کر عطا کروں گا، تحفے پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ تسبیح لکڑی کی ہو یا پتھر کی، تو آپ نے فرمایا چاہے لکڑی کی ہو یا پتھر کی، لیکن قیمتی ہونا مکروہ ہے اور سونا اور چاندی کی حرام ہے۔ 49 پر نیت کیجئے جب تک مدینہ منورہ میں رہوں گا درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ اور 50 پر نیت کیجئے کہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جب گنبد خضرا کی طرف گزروں گا فوراً اسی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کر سلام عرض کروں گا۔ مدینہ منورہ میں سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صاحب نے بتایا مجھے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا ابو حازم سے کہہ دو تم میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہو کہ رک کر سلام بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی روضہ انور کی طرف گزروں گا ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے آگے جاؤں گا۔ اور 51 پر نیت کیجئے اگر جنت البقیع میں دفن نہ ہوا تو الوداعی حاضری دوں گا اور گڑ گڑا کر بلکہ ممکن ہوا تو رو رو کر بار بار حاضری کی التجا کروں گا۔ اور 52 پر جو آخری نیت ہے کہ اگر بس میں ہوا تو ماں کی ممتا بھری گود سے جدا ہونے والے بچے کی طرح روتے ہوئے دربار رسول کی بار بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوں گا۔ تو یہ عمرہ کرنے والوں کی 52 نیتیں تھیں جو عمرہ کرنے والوں نے کرنی ہیں۔ اور احرام باندھنے والوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرامین مصطفیٰ ہیں۔ ان میں سے پہلا فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ دوسرا فرمایا جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے جنت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3 ہے عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ تو اب عمرے کی تیاری کیجئے۔ احرام مردوں کا ہو یا عورتوں کا دونوں کا ایک ہی ہے لیکن الفاظوں میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے ناخن تراشیے اور بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کیجئے بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کر لیجئے۔ تیسرا ہے مسواک کیجئے اور وضو کیجئے، خوب اچھی طرح مل کے غسل کیجئے، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیے کہ یہ سنت ہے۔ کپڑوں پر ایسی خوشبو مثلا خشک عنبر وغیرہ نہ لگائیے جس کا جرم یعنی داغ دھبا جم جائے۔ اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی چادر سفید پہنے اور ایسی چادر کا تہمن باندھیں۔ تہمن کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت ہوتی ہے۔ تہمن کا کپڑا موٹا لیجئے تاکہ بدن کی رگت نہ چمکے، تولیہ بڑا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اور پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں، اور ریکسین کا بیلٹ اکثر پھٹ جاتا ہے تو چمڑے کا بیلٹ کافی مضبوط ہوتا اور برسوں کا کام دے سکتا ہے۔ اب اسلامی بہنوں کا احرام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلامی بہنیں حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ وہ سر بھی ڈھانپیں مگر چہرے پر چادر نہ ڈالیں، بلکہ چہرے پر چادر نہیں ڈال سکتی اوڑھ سکتی، صحیح۔ اور غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یا کوئی خطاب وغیرہ آرٹ بنا سکتی ہیں۔ احرام میں عورتوں کو کسی ایسی چیز سے منہ چھپانا جو چہرے سے چمٹ جائے حرام ہے۔ اور احرام کے بعد نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ اگر مقروء وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل نیت احرام مرد بھی سر ڈھانپ کر پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون مکمل پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل اللہ احد شریف پڑھ لے۔ اب اسلامی بھائی سر ننگا کر دیں، اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھے رہیں اور عمرے کی اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی وعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔
میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اس نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے اور 3 بار کہنا افضل۔ لبیک یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاصل ہوں، اے اللہ میں حاصل ہوں، ہاں میں حاصل ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاصل ہوں، بے شک تمام خوبیاں نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے مدینے کے مسافروں، آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب یہ لبیک ہی آپ کا وظیفہ اور ورد رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خوب ورد کیجیے۔